میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے ہم اس وقت غزلیات کا جو حصہ ہے ہم اسی میں اس وقت آپ سے محو گفتگو ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے عرش صحبائی کی جو غزل نمبر 2 ہے اس کو بھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا شاعر اس میں آتا ہے اس کا نام ہے اکبر جے پوری۔ اکبر جے پوری کی جو پہلی غزل ہے اس کی تشریح یہاں پہ میں آپ کے سامنے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ میری طرف اچھی طرح سے دھیان دو گے اور آپ سے میری یہ مؤدبانہ گزارش ہوگی، مؤدبانہ التماس ہوگا کہ آپ اپنی جو 10ویں جماعت کی جو درسی کتاب ہے آپ اس کا صفحہ نمبر 150 نکال کر اپنے سامنے رکھیں اور اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا شعر: کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے۔ کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، کس کو معلوم ہے اس خاک میں کتنے نظارے ختم ہو گئے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے۔ یہ جو خاک ہے، یہ جو زمین ہے، اس نے اپنے اندر کتنے سکندروں کو اپنے اندر بسایا۔ سکندر ایک مشہور معروف یونانی بادشاہ۔ یہ شعر اکبر جے پوری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ ناپائیدار ہے، اس کی کوئی پائیداری نہیں ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی نظارے یہاں پہ آئے، کوئی نظارہ ایک ہی رنگ میں نہیں رہتا ہے، ہر ایک چیز رنگ بدلتا ہے۔ کتنے بادشاہ آئے، کتنے بڑے بڑے عظیم فاتح آئے، کتنے یہاں پہ خوبصورتی آئی، لیکن یہاں پر ہر کوئی اس زمین میں ہر ایک چیز کو زمین نے اپنے اندر چھپایا۔ یہاں پر انسان کو کسی چیز پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا بالکل ناپائیدار ہے۔ یونان کا ایک عظیم بادشاہ اس کا نام سکندر اعظم، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ بھی اس دنیا میں ہی اس کا آج نام تک بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں کچھ رہتا ہے تو اچھائی رہتی ہے یا اس کی برائی رہتی ہے۔ دوسرا شعر: تشنہ لب ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں، تشنہ لب ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے۔ یہاں پر شاعر نے دنیا کی اس تصویر کو ہمارے سامنے، اس کی جو دو تصویریں ہیں، اس دنیا کے جو دو رخ ہیں، ایک طرف امیری ہے، دوسری طرف غریبی ہے۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو تشنہ لب ہیں، جو بہت ہی پیاسے ہیں، پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ان کی آنکھوں میں ان کی پیاس دکھائی دیتی ہے، ان کے چہرے سے ان کی افلاس کا پتہ چلتا ہے، ان کے چہرے سے ان کی غریبی کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن آدھی لوگ ایسے ہیں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے۔ ساگر کا شراب کا پیالہ چھلکنا ہو گیا، جب پیالہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی محلوں میں لوگ شراب کے پیالے ایک دوسرے کو پلاتے ہیں اور وہاں پر بہت سارا شراب ضائع ہو جاتا ہے، اور باہر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہیں۔ یعنی آدھے لوگ اس دنیا میں آرام سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، آدھے نہایت ہی کٹھن مشکلات سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے دو رخ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کارسازی ہے۔ اس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جو کارسازی ہے، اس کو یہاں پر شاعر نے بیان فرمانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں آدھے لوگ غریبی سے جوجھ رہے ہیں اور آدھے لوگ اپنی زندگی عیش عشرت سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کی غریبی دور کرنے کے لیے، کوئی کسی کی مصیبت دور کرنے کے لیے، کوئی کسی کی مشکلات دور کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر شاعر نے اس شعر میں دنیا کی اس دور کی اس تصویر کو یہاں پر ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو تشریح کروں کہ یہ شعر اکبر جے پوری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے آدھے لوگ اس میں غریب ہیں، آدھے لوگ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہیں، اور آدھے لوگ اپنے محلوں میں شراب کے جام سے اپنے آپ کو نہلاتے ہیں۔ تیسرا شعر: پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، پرچم امن میں لیے، پرچم ہو گیا جھنڈا، امن کا جھنڈا لے کر شہروں شہروں میں پھرتے ہیں، آستینوں میں چھپائے ہیں کھنجر کتنے۔ آستین میں نے لکھا ہے کرتے قمیض وغیرہ کا پہنا، جو نیچے اس کا جو دامن ہوتا ہے، وہ آدھے یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو امن کا پرچار کرنے والے ہوتے ہیں، وہی اصل میں اس امن کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی
قمیص کے اس آستین کے اندر خنجر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ایک طرف وہ امن کا پیغام دیتے ہیں، دوسری طرف اس امن کو زخم پہنچانے کے لیے وہی لوگ پیش ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ امن کو بگاڑتے ہیں وہی امن کا دعویٰ کرتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے. کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، دو بستی میں آئے کھلے در کتنے. یہاں پر اکبر جے پوری اس کشمیر کی صورتحال کو پیش نظر فرماتے ہیں. یہاں پر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کس طرح مجھے پتہ یاد نہ تھا، مجھے معلوم نہیں تھی مجھے کہاں جانا ہے. مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کون مجھے صدا دیتا، کون مجھے آواز دیتا. یوں تو میں نے جب بستی کی طرف دیکھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن بستی کا ایک ایک دروازہ، کشمیر کا ایک ایک دروازہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا. کشمیر کی مہمان نوازی کو یہاں پر شاعر نے اجاگر کرتے فرمایا ہے کہ کشمیر کا ایک ایک دروازہ جو ہے مجھے اپنی طرف بلاتا تھا کہ میرے پاس ہی تشریف لے آؤ. اتنے کشمیر کے لوگ مہمان نواز ہیں. مجھے معلوم نہیں تھا مجھے کہاں جانا ہے، لیکن ہر کوئی مجھے اپنے پاس کھینچتا تھا. یہاں پر شاعر نے کشمیر کی مہمان نوازی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو لاسٹ پہ فرماتے ہیں، دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے. یعنی میری تشنہ لبی دیکھ کر آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کو میری تشنگی، یعنی میں جو تشنا ہوں، میں اس وقت جو پیاسا ہوں، آپ کو یہ پیاس دے کر آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے. میں نے راجستھانوں کو سمندر بخشے ہیں. یعنی میں ایسا ہی نہیں تھا، میں ایسا ہی غریب نہیں تھا، میں ایسا ہی پیاسا نہیں تھا، میرے پاس بھی بہت کچھ تھا، میں نے لوگوں کو دیا ہے. آج میں غریب ہوں، آج میں پیاسا ہوں، آج میں کمزور ہوں، میں ایسا ہی کمزور نہیں تھا. یہاں شاعر نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک ہی رنگ میں نہیں رنگتی ہے. امید ہے کہ آپ کے اشعار سمجھ میں آئے ہوں گے. باقی وسلم.